ہاتھ یا داہنا ہاتھ لگائیں۔ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان یہ دعا مسنون ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے پہنچ جائیں۔ اب آپ کا پہلا چکر مکمل ہو گیا۔ اسی طرح 7 چکر مکمل کریں۔ حجر اسود سے شروع کریں اور حجر اسود پر ختم کریں۔ جب بھی حجر اسود کے سامنے پہنچیں تو استلام یا اشارہ استلام کریں۔ اس طرح طواف میں کل 8 مرتبہ حجر اسود کا استلام یا اشارہ ہوگا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا قطعاً ضروری نہیں ہے۔ جو دعا یاد ہو مانگتے رہیں، یا صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یا کوئی بھی ذکر کرتے رہیں۔ اگر کوئی بالکل خاموش رہے تو یہ بھی جائز ہے۔ 7 چکر پورے ہونے پر 8ویں بار حجر اسود کا استلام یا اس کا اشارہ کر کے طواف ختم کر دیں۔ اب دونوں کاندھے ڈھانپ لیں۔ ملتزم پر حاضری۔ اب آپ ملتزم پر آ جائیں اور اس سے چمٹ کر اور خوب گڑ گڑا کر دعا کریں، بشرطے کہ اس پر خوشبو نہ لگی ہو۔ اب مقام ابراہیم کے پیچھے بغیر سر ڈھانپے 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں اور خوب اچھی طرح دعا مانگیں۔ دعا کے بعد خوب پیٹ بھر کر زمزم پئیں اور یہ دعا مانگیں: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے نفع دینے والا علم، کشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ زیارت مبارک ہو تم کو متاع سعادت۔ اب صحیح کرنے کے لیے حجر اسود کا استلام یا اشارہ استلام کریں اور صفا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہ حجر اسود کا 9واں استلام ہوگا۔ یاد رکھیں کہ صحیح باوضو کرنا سنت ہے۔ صفا پہنچ کر صحیح کی نیت ان الفاظ میں کریں: اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوں، اس کو میرے واسطے آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ پھر حمد و ثنا کے بعد دعا کریں۔ صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چلیں۔ جب سب ستونوں کے قریب پہنچیں تو مرد حضرات اعتدال کے ساتھ دوڑیں، خواتین نہ دوڑیں، اور یہ دعا کریں: رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم۔ پھر مروہ پر پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ یہ 1 چکر مکمل ہوا۔ اسی طرح دوسرا چکر صفا پر اور تیسرا چکر مروہ پر مکمل ہوگا۔ اس طرح 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ ہر چکر میں مرد حضرات سب ستونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ دوڑیں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو شکرانے کے 2 نفل حرم میں ادا کریں۔ حلق یا قصر۔ صحیح کے بعد مرد سارے سر کے بال منڈوائیں اور خواتین سارے سر کے بال انگلی کے 1 پورے کی لمبائی سے کچھ زیادہ کتروائیں اور یہ اطمینان کر لیں کہ کم از کم 1/4 سر کے بال کٹ چکے ہیں۔ سر کے چند بال کتروانا حنفی
محرم کے لیے کافی نہیں، لہذا اس سے پرہیز کریں ورنہ دم واجب ہونے کا قوی خطرہ ہے۔ سعادت مبارک ہو تم کو وہ ہے۔ حلق یا قصر کے بعد عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، اب کپڑے پہنیں اور گھر بار کی طرح رہیں، دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے عمرے کی سعادت بخشی، اور باقی لمحات زندگی کی قدر کریں اور ان کو اپنے رب کی مرضیات کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں۔ حرم میں وہ منظر وہ آپ جب بھی عمرہ کرنا چاہیں مذکورہ بالا طریقے کے مطابق کر لیا کریں۔ نفلی طواف، نفلی طواف میں احرام، استباع اور رمل نہیں ہوگا اور سعی بھی نہیں ہوگی، البتہ طواف کے 7 چکر اور 2 رکعت واجب الطواف ضروری ہے۔ مبارک 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 ہو تم کو، 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 متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ حج تمتع کا دوسرا حصہ یعنی حج کا طریقہ۔ 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن، 8 ذی الحجہ کی رات کو منی میں جانے کی تیاری کریں۔ احرام کی تیاری، سر کے بال سنواریں، خط بنوائیں، مونچھیں کتروائیں، ناخن کاٹیں، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کریں۔ احرام کی نیت سے غسل یا وضو کر لیں۔ مرد ایک سفید چادر باندھیں اور دوسری اوڑھ لیں، نیز جوتے وغیرہ اتار کر ہوائی چپل پہن لیں۔ خواتین سلے ہوئے کپڑے بدستور پہنے رہیں، البتہ چہرے پر کپڑا نہ لگنے دیں، جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسی ٹوپی پہن لیں جس پر چھجا لگا ہو، اس چھجے سے نقاب گرا دیں۔ مکروہ وقت نہ ہو تو مرد حضرات حرم شریف میں آ کر احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل سر ڈھانپ کر ادا کریں۔ خواتین گھر میں یہ نفل ادا کریں۔ اب آپ اپنا سر کھول کر اس طرح نیت کریں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ پھر فوراً 3 مرتبہ لبیک کہیں اور دعا کریں۔ احرام کی پابندیاں، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی، ان کی تفسیر دوبارہ دیکھ لیں اور ان کا خاص خیال رکھیں۔ منی روانگی، طلوع آفتاب کے بعد منی روانہ ہوں اور راستے بھر کثرت سے تلبیہ پڑھیں اور دیگر تسبیحات بھی پڑھتے رہیں۔ منی میں اس دن کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز ادا کریں اور رات منی میں رہیں۔ ایک مسئلہ، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ مرد حضرات بآواز بلند اور خواتین آہستہ کہنے کا اہتمام کریں۔ 9 ذی الحجہ حج کا دوسرا دن، عرفات روانگی، نماز فجر منی میں ادا کریں، تکبیر تشریق کہیں، لبیک کہیں اور تیاری کر کے زوال ہونے پر عرفات پہنچ جائیں۔ عرفات پہنچ کر غسل کریں یا وضو کر لیں،
کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں اور کچھ دیر آرام کر لیں۔ زوال ہوتے ہی وقوف کریں اور شام تک لبیک کہنے، دعا اور توبہ و استغفار اور چوتھا کلمہ پڑھنے اور الحاء و زاری میں گزاریں۔ وقوف کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے۔ وقوف عرفات میں ٹھہرنے کو کہتی ہے اور یہ حج کا اہم ترین فرض عمل ہے۔ حدود عرفات کا خاص خیال رکھیں۔ مسجد نمرہ کا کچھ حصہ حدود عرفات میں داخل نہیں۔ اگر کوئی شخص شروع سے آخر تک حدود عرفات سے باہر رہا تو اس سے حج کا فرض یعنی وقوف عرفہ چھوٹ گیا، اس وجہ سے اس کا حج نہ ہوگا۔ یہ وقوف غروب آفتاب تک کرنا واجب ہے۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت، عصر کی نماز عصر کے وقت اذان و تکبیر کے ساتھ باجماعت ادا کریں۔ مزدلفہ روانگی۔ جب سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر ذکر و تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات سے نکلنا جائز نہیں، ورنہ دم واجب ہوگا۔ مغرب اور عشاء کی نماز۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر ایک ساتھ عشاء کے وقت ادا کریں۔ دونوں نمازوں کے لیے صرف ایک اذان اور اقامت کہی جائے۔ پہلے مغرب کی فرض نماز باجماعت ادا کریں، پھر تکبیر تشریق اور لبیک کہیں۔ اس کے فوراً بعد عشاء کے فرض باجماعت ادا کریں، پھر تکبیر تشریق اور لبیک کہیں۔ اس کے بعد مغرب کی 2 سنتیں، پھر عشاء کی 2 سنتیں اور وتر پڑھیں۔ نفل پڑھنے کا اختیار ہے۔ یہ بڑی مبارک رات ہے، اس میں تلاوت و ذکر اور درود شریف پڑھنے میں مشغول رہیں، لبیک کہیں اور خوب دعا کریں اور کچھ دیر آرام بھی کریں۔ مزدلفہ سے رمی کے لیے بڑے چنے کے برابر 70 کنکریاں فی آدمی اٹھا لیں۔ 10 ذی الحجہ حج کا تیسرا دن۔ صبح صادق ہونے پر اذان دے کر 2 سنتوں کے بعد فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ جب سورج نکلنے کا وقت بالکل قریب آ جائے تو منی روانہ ہو جائیں۔ شوق و محبت اور عظمت و ہیبت کی کیفیت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ جمرہ عقبہ کی رمی۔ منی پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کیجیے۔ آج یعنی 10 ذی الحجہ کو صرف اسی ایک ہی جمرے کی رمی کی جاتی ہے، جو زوال سے پہلے کرنا افضل ہے۔ رش ہونے کی بنا پر زوال کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ رات میں بھی کی جا سکتی ہے۔ 7 کنکریاں ہاتھ میں لے کر جائیں اور ستون سے کچھ فاصلے پر اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ منی آپ کی دائیں جانب اور مکہ مکرمہ آپ کی بائیں جانب ہو۔ دائیں ہاتھ اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر ایک ایک کنکری ستون کے نیچے حصے پر مارتے جائیں۔ کنکری کا ستون کے گرد قائم احاطے میں گر جانا کافی ہے۔ ستون کو لگنا ضروری نہیں۔ ہر کنکری پر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور یاد ہو تو یہ دعا پڑھیں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے۔ اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا۔ جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارتے ہی لبیک کہنا بند کر دیں اور رمی کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہریں، یوں ہی قیام گاہ چلے آئیں۔ قناعت مبارک ہو تم کو، وہ عرفات میں خیمہ زن ہو کے رہنا، بزو قناعت قربانی۔ مبارک ہو تم
اس رمی کے بعد قربانی کریں۔ قربانی کے 3 دن مقرر ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ دن میں، رات میں، جب چاہیں قربانی کریں۔ 11 ذی الحجہ کو قربانی آسان ہوتی ہے۔ قربانی خود کریں یا کسی معتمد شخص سے کروائیں۔ عید کی قربانی جو ہر مقیم اور صاحب نصاب شخص پر واجب ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ حلق یا قصر۔ اگر آپ نے قربانی خود منی میں کی ہے یا کسی سے کروائی ہے اور قربانی ہونے کا مکمل یقین ہو چکا ہے تو مرد حضرات پورے سر کے بال منڈوائیں یا سر کے بال انگلی کے پورے سے کچھ زیادہ مقدار میں کتروائیں، مگر حلق افضل ہے۔ خواتین کے لیے افضل یہی ہے کہ پورے سر کے بال مذکورہ مقدار میں کتروائیں، اور چوتھائی سر کے بال کتروانا واجب ہے۔ اس لیے چوتھائی سر کے بال اتنی مقدار میں کٹ جانے کا اطمینان کر لیں۔ چوتھائی سے کم کٹے ہوں تو عورت